أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلمۃ طیبہ کی مثال بیان فرمائی ہے. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. اللہ کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرماتا ہے، پاکیزہ قول کی مثال بیان فرماتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو ان آیات میں کلمہ طیبہ سے مراد وہ صالح عقائد ہیں جو توحید و رسالت پر مبنی ہیں. جو انسان توحید و رسالت پر پکا یقین رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر پکا یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پکا یقین رکھتا ہے، یوم حساب پر یقین رکھتا ہے، انبیاء پر اور جو کتب نازل ہیں ان پر یقین رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک پاکیزہ انسان ہے جس سے ہر آن انسانیت جو ہے وہ نفع اٹھا رہی ہے. یہ ایک ایسا انسان ہے جب یہ ان عقائد پر اپنی زندگی کو استوار کر لیتا ہے تو اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی معاش میں، اس کی معیشت میں، اس کی معاشرت میں، اس کی سیاست میں جو ہے پاکیزگی کی جھلک محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے ان اخلاق کو جو ہے انسانیت تک جو ہے بکھیرتا چلا جاتا ہے. انسانیت اس سے نفع اٹھاتی ہے. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے کلمہ طیبہ کو اپنے لیے استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزہ قول کو اپنے لیے جو ہے استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.